کرناٹک اسمبلی انتخابات کی تشہیری مہم ختم، تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم کے آخری دن جھونکی پوری طاقت۔ ریاست کی 224 اسمبلی نشستوں کے لیے 10 مئی کو ہوگی ووٹنگ، 13 مئی کو نتائج کا ہوگا اعلان۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے چنڈی گڑھ میں بھارتی فضائی وراثتی مرکز کا کیا افتتاح۔ وراثتی مرکز میں بھارتی فضائیہ کے آپریشنز کے مختلف پہلوؤں کو نوادرات اور ماڈلز کے ذریعے کیا گیا ہے پیش۔ فضائیہ کا MiG 21 طیارہ راجستھان کے ہنومان گڑھ میں حادثے کا شکار، حادثے میں 3 شہریوں کی موت، MiG 21 طیارے کا پائلٹ محفوظ۔ دہلی شراب گھپلہ معاملے میں بی جے پی کا دلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے رہنما اروند کیجریوال پر حملہ جاری۔ بی جے پی نے اروند کیجریوال کو بتایا شراب گھپلے کا سرغنہ، کہا سسودیا تو صرف جھانکی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کی صدارت میں مالی استحکام اور ترقیاتی کونسل کی 27ویں میٹنگ، عالمی اور گھریلو چیلنجز کے درمیان معیشت کے استحکام کا لے رہی ہیں جائزہ۔ تاشقند میں جاری عالمی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارتی مکے بازوں کی شاندار کارکردگی جاری۔ محمد حسام الدین نے ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں بنائی جگہ، وہیں دیپک بھوریا نے پری کوارٹر فائنل میں کی رسائی حاصل۔ اور آئی پی ایل میں آج کولکاتہ کے ایڈن گارڈن میں پنجاب کنگز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈر سے۔ پلے آف میں بنے رہنے کے لیے دونوں ٹیموں کے لیے ہے مقابلہ اہم۔ ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا استقبال اور دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ میں محمد نعمان۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات کی تشہیری مہم ختم ہو گئی ہے۔ بی جے پی، کانگریس، جے ڈی ایس اور عام آدمی پارٹی کے رہنماؤں نے ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے روڈ شو اور ریلیاں کی۔ بی جے پی نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں بی جے پی کے ترجمان گورو بھاٹیا نے کہا کہ اروند کیجریوال بہت گھبرائے ہوئے ہیں، وہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ جھوٹی پریس کانفرنس کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شراب گھوٹالے کے اصلی سرغنہ کیجریوال ہیں۔ اروند کیجریوال اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، جھوٹی پریس کانفرنس کروا رہے ہیں۔ بھرشٹاچاری آپ تو ہے ہی، لیکن ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ویدک طور پہ یا تو کسی کو جانکاری ہی نہیں ہے اور یا کیول بھرم پھیلانا ان کا کاریہ ہے۔ تو اسی لیے یہ اہم پریس وارتا اس لیے کری جا رہی ہے کہ شراب میں جو انہوں نے گھوٹالہ کیا ہے اس میں جب ڈوب رہے ہیں تو ادھر ادھر کے بیل آرڈر پہ سہارا لینے کا پریاس کر رہے ہیں۔ اور میں پناہ کہوں گا، پاپی آپ کٹر بے ایمان کنگ پن اروند کیجریوال، منیش سسودیا تو جھانکی ہے، اروند کیجریوال ابھی باقی ہے۔ گورو بھاٹیا نے کہا کہ دہلی ہائی کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ ایک زیر التوا معاملے میں منیش سسودیا جو خود اہم ملزم ہیں، ان کی پارٹی کہتی ہے کہ اس معاملے میں کچھ ہے ہی نہیں، جبکہ ان کی ضمانت اب بھی باقی ہے۔ کیجریوال کی پوری سیاست بدعنوانی، جھوٹ بولنا اور آئی ایم سوری پر مبنی ہے۔ یہ جو 6 تاریخ کا آرڈر ہے جس پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تتھیہ سامنے نہیں آیا، یہ بھی جان لیجئے، سبھی پترکاروں کو یہ جانکاری ہونی چاہیے، کوئی ججمنٹ نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ایکویٹل اس میں نہیں ہوا ہے، اور تیسری بات، ایک ڈسچارج ہوتا ہے چارج فریم سے پہلے، یہ بھی نہیں ہے۔ منیش سسودیا جو ہیں وہ بالکل کٹر ایماندار ہیں، بھارت رتن ان کو دیں گے، اروند کیجریوال بتا رہے ہیں، اس لیے بیل دی۔ لیکن منیش سسودیا تو میٹنگ خود کروا رہے تھے، اروند کیجریوال تو خود کارٹل بنوا رہے تھے، جو شراب کے ٹھیکیدار ہیں وہ بتا رہے تھے کہ شراب نیتی دلی کی کیا ہوگی۔ بھارتی فضائیہ کا ایک MiG 21 جنگی طیارہ راجستھان کے ہنومان گڑھ کے پاس حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے میں خاتون سمیت 3 افراد کی موت ہو گئی ہے۔
حادثے میں 3 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں، حالانکہ طیارے کا پائلٹ محفوظ ہے۔ طیارے نے سورت گڑھ سے پرواز کی تھی۔ ہنومان گڑھ کے ایس ڈی ایم اوی گرگ نے جائے حادثے پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ سورت گڑھ ایئرپورٹ سے MiG 21 طیارے نے پرواز کی تھی، جو یہاں بہلول نگر میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ طیارے میں ایک پائلٹ تھا جو محفوظ ہے۔ حادثے میں 3 خواتین کی موت ہوئی ہے اور 3 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ تینوں مہلوکین کا تعلق الگ الگ کنبے سے ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے تینوں کنبوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ حادثے میں 2 مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ سورت گڑھ ایئر فورس سے ایک ومان MiG 21 گرا، جس میں ایک پائلٹ تھا۔ پائلٹ سہ سرکشت ہے، اور جو پلین ہے وہ ایک گھر کے آس پاس گرا، تو اس سے جو ہے 3 مہیلاؤں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 3 گھائل ہوئے ہیں۔ 3 پریواروں کی الگ الگ 3 مہیلاؤں کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو تینوں کو 5-5 لاکھ روپے راجیہ سرکار کی مکھیہ منتری چرنجیوی سواستھ بیمہ یوجنا کے تحت پراپت ہوئے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج چنڈی گڑھ میں انڈین ایئر فورس ہیریٹیج سینٹر کا افتتاح کیا۔ وراثت مرکز میں نوادرات، نمونوں اور انٹریکٹیو بورڈز کے ذریعے بھارتی فضائی مہم کے مختلف پہلوؤں کو دکھایا گیا ہے۔ یہ مرکز انسانی امداد اور جنگی صلاحیتوں کے علاوہ قدرتی آفات سے راحت میں فضائیہ کے اہم کردار کو بھی ظاہر کرے گا۔ اس مرکز میں مختلف ونٹیج طیارے بھی رکھے جائیں گے۔ ایئر فورس ہیریٹیج سینٹر اس شہر کے نوجوانوں کو انڈین ایئر فورس میں کیریئر بنانے کی ترغیب دے گا۔ پنجاب کے امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کے قریب آج صبح مسلسل دوسرے روز دھماکہ ہوا۔ آج صبح 6:30 بجے کے قریب کم شدت کا دھماکہ ہوا۔ پولیس موقع پر پہنچ کر جانچ کر رہی ہے۔ اس سے قبل کل بھی ہیریٹیج اسٹریٹ پر دھماکہ ہوا تھا، جس میں چند لڑکیوں سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے تھے۔ نصف شب تقریباً 12 بجے پارکنگ کے علاقے کے پاس ریستوراں کی کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اور منی پور میں معمولاتی زندگی آہستہ آہستہ بحال ہو رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ریاست میں کوئی تشدد نہیں ہوا ہے۔ ریاستی حکومت نے بھی بیشتر اضلاع میں جنتا کرفیو میں چند گھنٹوں کے لیے نرمی کا فیصلہ کیا ہے۔ امپھال، مغربی اور مشرقی ضلع میں آج صبح 5 بجے سے صبح 8 بجے تک 3 گھنٹے کے لیے کرفیو میں نرمی کی گئی ہے۔ کچھ اضلاع میں شام کو کرفیو میں نرمی کی جائے گی۔ اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے لوگوں کا بازاروں میں ہجوم تھا اور لوگوں نے صبح سے ہی پیٹرول پمپ پر قطاریں لگانا شروع کر دی تھی۔ دریاسنا فوج اور نیم فوجی دستوں نے فلیگ مارچ جاری رکھا ہوا ہے۔ بچاؤ اور انخلاء کی کارروائیاں جاری ہیں۔ منی پور حکومت کے سیکیورٹی ایڈوائزر کلدیپ سنگھ پچھلے کئی دنوں سے امپھال میں ہیں اور صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مختلف کمیونٹیز اور سول تنظیموں کے رہنما کشیدگی کو کم کرنے کے لیے آگے آئے ہیں۔ انہوں نے عوام سے امن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ اور کیرل کے ملاپورم ضلع کے تنور میں کشتی الٹنے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 22 ہو گئی۔ مرنے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، جو اسکول کی چھٹیوں کے دوران گھومنے آئے تھے۔ اطلاع کے مطابق کشتی میں 37 افراد سوار تھے۔ تلاش اور بچاؤ آپریشن جاری ہیں۔ تلاش اور بچاؤ آپریشن میں مدد کے لیے بھارتی بحریہ کے چیتک ہیلی کاپٹر کو بلایا گیا ہے۔ ساتھ ہی NDRF کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود ہیں۔ بحریہ کی 3 غوطہ خوری ٹیمیں ملپورم میں کشتی حادثے کے مقام پر تلاشی مہم میں شامل ہیں۔ کیرل کے وزیر اعلیٰ بھی صورتحال کا جائزہ لینے اور مؤثر تعمیل کے لیے ضلع میں پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران BJP کے ریاستی صدر کے سریندرن نے کیرالہ کے وزیر سیاحت PM محمد ریاض سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ریاض پر سیاحت سے متعلق سرگرمیوں کے لیے حفاظتی پروٹوکول کے نفاذ میں سستی اور بے حسی کا الزام لگایا۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ نے حادثے کی جامع عدالتی تحقیقات کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی پولیس ٹیم سے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ریاستی حکومت نے 10 لاکھ روپے کے معاوضے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اسی درمیان کیرل کے وزیر اعلیٰ پنئی وجین نے ملاپورم ضلع کے تروگاڈی کے تالک اسپتال جا کر کچھی حادثے میں زخمی افراد سے ملاقات کی۔ چھتیس گڑھ کے سکما ضلع کے بھیجی تھانہ علاقے میں دنتیش پورم کے جنگل میں آج صبح سیکیورٹی اہلکاروں نے تصادم میں 2 انعامی ماؤ نوازوں کو مار گرایا ہے، جن میں سے ایک پر
6 اور دوسرے پر 3 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس سپرنٹینڈنٹ سنیل کی قیادت میں تلاشی پر مامور جوانوں نے نکسلیوں کے گھات لگا کر کیے گئے حملے کو ناکام بنا دیا۔ اس دوران ہوئے تصادم میں گلپلی SOS کمانڈر مڑکم ارر اور اس کی بیوی پوڈم ارر کو ہلاک کر گیا۔ مڑکم پر 8 لاکھ اور پوڈم پر 3 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ جائے حادثے سے اسلحہ اور دیگر اشیاء برآمد ہوئی ہیں۔ ماو نوازوں کے خاتمے کے لیے سلامتی دستوں اور پولیس کی مہم جاری ہے۔ اور دلی کی راؤز ایونیو عدالت نے ایکسائز پالیسی معاملے میں عام آدمی پارٹی کے لیڈر اور دلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کی عدالتی تحویل میں 25 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ یوٹیوبر منیش کشیپ کے معاملے میں آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اس دوران بہار حکومت نے سپریم کورٹ میں کہا کہ منیش کشیپ ایک عادی مجرم ہے۔ اس دوران منیش کشیپ کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ منیندر سنگھ نے بھی اپنی دلیلیں پیش کی۔ اس دوران دونوں فریقین نے اپنے اپنے دلائل عدالت میں پیش کیے۔ آخرکار سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے منیش کشیپ کی عرضی کو مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے تمل ناڈو اور بہار میں رجسٹریشن کو ایک جگہ کرنے سے منع کر دیا۔ ضمانت اور تمل ناڈو حکومت کی جانب سے عائد کردہ NS سے ہٹانے کا حکم نہیں دیا۔ سپریم کورٹ نے راحت کے لیے منیش کشیپ کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کو کہا۔ تمل ناڈو میں بہاری مزدوروں کے ساتھ ناروا سلوک کی جھوٹی خبریں پھیلانے کے الزام میں گرفتار منیش نے بہار اور تمل ناڈو میں درج FIR اور NSA کیسوں میں راحت مانگی تھی۔ نوکری کے بدلے زمین گھپلا معاملے میں دلی کے راؤز ایونیو عدالت میں سماعت 1 جون تک ملتوی ہو گئی ہے۔ عدالت نے CBI کو ضمنی چارج شیٹ داخل کرنے کے لیے مزید وقت دیا ہے۔ CBI نے عدالت سے اس کے لیے 4 ہفتے کا وقت مانگا تھا۔ چھتیس گڑھ شراب گھوٹالہ کے اہم ملزم انور ڈھیبر کو ED نے گرفتار کر لیا ہے۔ انور ڈھیبر کو آج الصبح ہوٹل سے بھاگتے ہوئے پکڑ لیا گیا۔ انور ڈھیبر پر الزام ہے کہ اس نے ایک مجرمانہ سنڈیکیٹ کے ذریعے غیر قانونی طور پر تقریباً 2000 کروڑ روپے کمائے تھے، جس کے بعد انور ڈھیبر فرار ہو گیا تھا۔ MP MLA عدالت نے انہیں 4 دن کے لیے ED کی حراست میں بھیج دیا ہے۔ ED کی طرف سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ مارچ میں کئی مقامات پر چھاپوں سے جمع کیے گئے ثبوت اور اس غیر قانونی کاروبار سے منسلک لوگوں کے بیانات سے 2019 سے 2022 کے درمیان 2000 کروڑ روپے سے زیادہ کی بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا ہے۔ انور ڈھیبر چھتیس گڑھ میں ایک منظم مجرمانہ سنڈیکیٹ چلا رہا تھا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج مالیاتی استحکام اور ترقیاتی کونسل FSDC کی 27ویں میٹنگ کی صدارت کر رہی ہیں۔ اس دوران عالمی اور ملکی چیلنجوں کے درمیان معیشت کی حالت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر شکتی کانت داس سمیت مالیاتی شعبے کے تمام ریگولیٹرز حصہ لے رہے ہیں۔ FSDC علاقائی ریگولیٹرز کا ایک اعلیٰ ادارہ ہے۔ ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کے ذریعے راجدھانی نئی دہلی میں ممبئی احمد آباد ہائی سپیڈ ریل پروجیکٹ کے ساتھ اسٹیشن ایریا ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ پر غور و خوض کرنے کے لیے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کے سیکریٹری منوج جوشی نے کہا کہ حکومت تیز رفتار ریل پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ ریلوے اسٹیشنوں کی ترقی اور ہائی ویز کی تعمیر کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے۔ اس سمت میں اب ملٹی ماڈل کنیکٹیویٹی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ We have done a lot of good work in railways and metros, but station development is one area, and area around that is a weak area in Indian context. Multimodal connectivity is a very, very important part for our station development, and I think there is a need for us to work on that. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کی سعودی عرب میں اپنے امریکی ہم منصب سے ملاقات ہوئی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جیک سلوون نے اتوار کو بھارتی ہم منصب ڈوبھال کے ساتھ میٹنگ کی۔ دونوں رہنما اس ماہ کے آخر میں آسٹریلیا میں کوآڈ سربراہی اجلاس سے علیحدہ ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق سلوون نے ولیعہد شیخ تہنون اور اجیت ڈوبھال کے ساتھ بھی دو طرفہ اور علاقائی امور پر بات چیت کے لیے ملاقاتیں کی۔ سلوون نے سوڈان سے امریکی شہریوں کو نکالنے میں سعودی تعاون پر ولیعہد کا شکریہ ادا کیا۔ چاروں نمائندوں نے باقاعدہ مشاورت کرنے اور دن بھی ہوئی بات چیت میں شامل مسائل پر مزید کارروائی کرنے پر اتفاق کیا۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ملاقات بھارت اور دنیا کے ساتھ منسلک مشرق وسطیٰ کے زیادہ محفوظ اور خوشحال خطے کے مشترکہ وژن کو آگے بڑھانے کے لیے تھی۔
بیجنگ نے جس طرح مغربی ایشیائی خطے میں اپنے سیاسی اثر رسوخ کو بڑھایا ہے، اسے بھارت مشن کریپ کے طور پر دیکھتا ہے۔ مغربی ایشیا میں بھارت کے مفادات پر ممکنہ اثرات ہیں جو اسے محفوظ توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس طرح کے رابطے سے خام تیل کی تیز رفتار نقل و حرکت اور طویل مدت میں بھارت کی لاگت میں کمی آئے گی۔ کنیکٹیویٹی کو فروغ دینے سے بھارت کے 80 لاکھ شہریوں کو بھی مدد ملے گی جو خلیجی خطے میں رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ بھارت کو ریلوے سیکٹر میں ایک بنیادی ڈھانچہ بنانے والے کے طور پر ایک برانڈ بنانے میں مدد کرے گا۔ اور خلیج بنگال میں کم دباؤ کا خطہ بننے کی وجہ سے موچا طوفان بن رہا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ خلیج بنگال کے جنوب مشرق میں اٹھا گرداب آج ایک دباؤ کے خطے میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر اس کے گردابی طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ یہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ گردابی ہواؤں کا خطہ اب جنوب مشرقی خلیج بنگال اور اس کے آس پاس کے جنوبی بحیرہ انڈمان پر مرکوز ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ گرداب کے اثر سے زیادہ تر مقامات پر اوسط بارش ہو سکتی ہے، ساتھ ہی انڈمان اور نکوبار جزائر میں تیز سے بہت تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ آج 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ موسم کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تمل ناڈو، آندھرا پردیش، اوڈیشہ اور مغربی بنگال کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ مقامی آفات بندوبست ٹیم کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ خراب موسم کی وجہ سے ماہی گیروں کو 11 مئی تک سمندر سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ انڈمان اور نکوبار جزائر کے پاس آج سے 12 مئی کے درمیان سیاحت اور ساحلی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ اور دلی این سی آر میں آج صبح ایک بار پھر موسم خراب رہا۔ صبح کے وقت کئی مقامات پر گرج اور چمک کے ساتھ بارش ہوئی اور کئی علاقوں میں بارش کے ساتھ بجلی بھی گرجی۔ دلی میں موسم بدستور خراب ہے اور تیز رواؤں کے ساتھ آسمان پر سیاہ بادل نظر آ رہے ہیں۔ کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج دلی اور آس پاس کے علاقوں میں خراب موسم کی پیش گوئی کی تھی۔ آئی ایم ڈی نے مغربی ڈسٹربنس کے زیر اثر پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی اور مغربی اتر پردیش میں الگ تھلگ مقامات پر بارش کی پیش گوئی کی تھی۔ آئی ایم ڈی کے مطابق بارش کے باوجود اب گرمی تیزی سے بڑھے گی اور 8 مئی کو دلی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کا امکان ہے، جبکہ کم از کم درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ دلی میں 7 مئی کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اسی وقت کم از کم درجہ حرارت 21.4 تھا، جو معمول سے 4 ڈگری سیلسیس کم ہے۔ ہماچل میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ کلو میں واقع اٹل ٹنل روہتانگ کے جنوبی پورٹل پر تازہ برف باری ہوئی۔ اٹل ٹنل روہتانگ کو دیکھنے کے لیے ملک بھر سے آنے والے سیاحوں کی تعداد میں سال بسال اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اٹل ٹنل بھی غیر ملکی مہمانوں کی پسندیدہ جگہ بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہماچل کے کئی اضلاع میں مختلف راستوں پر برف باری اور بارش کی وجہ سے گاڑیوں کی رفتار رک گئی ہے۔ کئی علاقوں میں شدید برف باری کے باعث سڑکوں پر برف جم گئی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کو آمد و رفت میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ جموں کشمیر کے میدانی علاقوں میں بڑے پیمانے پر ہلکی سے اوسط بارش ہوئی ہے، جبکہ اوپری علاقوں میں تازہ برف باری ہوئی ہے، جس سے وادی کشمیر میں ایک مرتبہ پھر ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کل شام سے آج صبح تک جموں کشمیر میں کئی مقامات پر بارش ہوئی ہے اور لداخ میں بادل چھائے ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر میں بارش، بادل چھائے رہنے اور موسم ٹھنڈا رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ 9 مئی سے موسم میں بہتری کا امکان ہے۔ اور شمال مشرق میں ہو رہی بارش کی وجہ سے برہم پتر ندی میں ساحلی سطح بڑھ گئی ہے۔ پانی کی سطح بڑھنے کی وجہ سے ندی کے ساحلی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ آسام کے ڈبرو گڑھ میں زمین کٹ کر ندی میں بہنے کی وجہ سے مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ ندی کے کنارے ریت سے بھری بوریاں رکھنے کے علاوہ لکڑیوں کے باندھ بنانے کا کام کر رہی ہے۔ اور سعودی عرب نے جنگ زدہ سوڈان کے لیے $100 ملین کی انسانی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ سعودیہ کی نیوز ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان انسانی امداد اور امدادی مرکز نے سوڈان کو $100 ملین کی مختلف انسانی امداد عطا کرنے کا عہد لیا ہے۔ امدادی مرکز سوڈانی عوام کو درپیش موجودہ حالات کو کم کرنے کے لیے قومی عطیہ مہم کے انعقاد کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان 15 اپریل سے جاری اقتدار کے تنازع میں اب تک سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں۔
سعودی عرب کے اثر والے عرب لیگ میں 12 سال بعد شام کی واپسی ہوئی ہے۔ شام کو عرب لیگ میں دوبارہ شامل کرنے کے بارے میں عرب لیگ کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے اتوار کو قاہرہ میں عرب لیگ کے ہیڈ کوارٹر میں ووٹنگ کی، جس میں اکثریت سے شام کی واپسی کی توثیق کی گئی۔ 19 مئی کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں عرب لیگ کا اجلاس ہوگا۔ شام کے صدر بشار الاسد بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور امریکی ایجنسی ناسا نے راکٹ لیب کے ساتھ مل کر سائیکلون کی نگرانی کرنے والے 2 سیٹلائٹس کو کامیابی سے لانچ کیا۔ اس سے قبل دونوں سیٹلائٹس کی لانچنگ خراب موسم کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی تھی۔ ان دونوں سیٹلائٹس کو نیوزی لینڈ کے ماہیہ سے لانچ کیا گیا۔ یہ سیٹلائٹ ٹراپیکل سائیکلون اور طوفان بننے کی رفتار کو ناپے گا۔ راکٹ لیب مزید 2 سیٹلائٹس لانچ کرے گی، لیکن تاریخوں کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا ہے۔ آئی پی ایل میں آج ہونے والے مقابلے میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ کولکاتہ کے ایڈن گارڈن میں کھیلا جائے گا۔ کولکاتہ اور پنجاب کے درمیان آئی پی ایل کے اب تک 31 میچ کھیلے گئے ہیں، جن میں سے 20 میچ کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے جیتے ہیں اور 11 میچ میں پنجاب کنگز نے جیت درج کی ہے۔ پوائنٹس ٹیبل میں پنجاب کی ٹیم 10 پوائنٹس کے ساتھ 7ویں نمبر پر ہے، تو وہیں کولکاتہ 8 پوائنٹس کے ساتھ 8ویں مقام پر ہے۔ پلے آف میں پہنچنے کی امید کے لیے دونوں ٹیموں کو اس میچ میں جیت درج کرنی ہوگی۔ گزشتہ روز انڈین پریمیئر لیگ کے پہلے میچ میں گجرات ٹائٹنز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 56 رن سے شکست دے دی۔ لکھنؤ نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ گجرات نے مقررہ 20 اوورز میں 2 وکٹ کے نقصان پر 227 رن بنائے۔ جواب میں لکھنؤ کی ٹیم 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 171 رن ہی بنا سکی۔ اور آئی پی ایل میں اتوار کو کھیلے گئے ایک اور میچ میں سن رائزرز حیدرآباد نے راجستھان رائلز کو سنسنی خیز مقابلے میں 4 وکٹ سے شکست دے دی۔ راجستھان رائلز نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 2 وکٹ کے نقصان پر 214 رن بنائے۔ جواب میں سن رائزرز حیدرآباد نے ہدف آخری گیند پر 6 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اور تاشقند میں جاری ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ 2023 میں بھارتی باکسرز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ جاری رکھا ہے۔ کامن ویلتھ گیمز میں میڈل جیتنے والے محمد حسام الدین نے ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ مقابلے کے 57 کلو گرام ہیوی ویٹ پری کوارٹر فائنل میں حسام الدین نے روسی باکسر ڈیوارڈ 7 کو 5-0 کے فرق سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ پر مہر ثبت کی۔ دوسری جانب بھارتی مکے باز دیپک بھوریا نے بھی ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ مقابلے کے 51 کلو گرام زمرے میں دیپک نے اولمپک میڈلسٹ قزاقستان کے ساکن بینوسونوف کو 5-2 کے فرق سے شکست دے کر راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنائی۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات کی انتخابی مہم ختم۔ تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم کے آخری دن جھونکی پوری طاقت۔ ریاست کی 224 اسمبلی سیٹوں کے لیے 10 مئی کو ہوگی ووٹنگ، 13 مئی کو ہوگا نتائج کا اعلان۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے چنڈی گڑھ میں بھارتی فضائیہ وراثت مرکز کا کیا افتتاح۔ وراثت مرکز میں بھارتی فضائیہ کے آپریشنز کے مختلف پہلوؤں کو نوادرات اور ماڈلز کے ذریعے کیا گیا ہے پیش۔ فضائیہ کا مگ 21 طیارہ راجستھان کے ہنومان گڑھ میں حادثے کا شکار۔ حادثے میں 3 شہریوں کی موت، مگ 21 طیارے کا پائلٹ محفوظ۔ دہلی شراب گھپلہ معاملے میں بی جے پی کا دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے رہنما اروند کیجریوال پر حملہ جاری۔ بی جے پی نے اروند کیجریوال کو بتایا شراب گھپلے کا سرغنہ، کہا سسودیا تو صرف جھانکی ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کی صدارت میں مالی استحکام اور ترقیاتی کونسل کی 27ویں میٹنگ عالمی اور گھریلو چیلنجز کے درمیان معیشت کے استحکام کا لے رہی ہیں جائزہ۔ تاشقند میں جاری عالمی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارتی مکے بازوں کی شاندار کارکردگی جاری۔ محمد حسام الدین نے ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں بنائی جگہ، وہیں دیپک بھوریا نے پری کوارٹر فائنل میں کی رسائی حاصل۔
اور آئی پی ایل میں آج کولکاتہ کے ایڈن گارڈن میں پنجاب کنگز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈر سے، پلے آف میں بنے رہنے کے لیے دونوں ٹیموں کے لیے مقابلہ اہم۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبرنامہ یہی مکمل ہوتا ہے، اجازت دیجیے، آداب۔